عزیز طلبہ و طالبات، یہ اس سیشن کا تیسرا ویڈیو ہے، لیکن یہ بک پارٹ سے ہے، اور بک پارٹ میں جو ایک اہم چیپٹر ہے ساحر لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں، اس نظم کا اختصار سا اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ اور اس کے سوالوں کے جواب بھی اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت اہم ایک سبق ہے، اور اس کی تفصیلات سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے اس سے کئی بار کلاس میں پڑھایا جا چکا ہے، اس کے باوجود اس کو ایک بار ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے شریف انسانوں حقیقت میں ساحر لدھیانوی کی ایک ایسی نظم ہے جو ایسے حالات میں انہوں نے لکھے تھے، اس نظم کو لکھی تھی جب دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسے میں تباہی اور بربادی کا عالمی پیمانے پر جو خوفناک مناظر سامنے آئے تھے، ان تمام کو دیکھتے ہوئے شاعر دہل اٹھا اور اسی منظر کشی کی کوشش کی اور کہا کہ جنگ کسی بھی صورت میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے پوری دنیا میں خوف پھیلتا ہے، انسان دہشت میں جینے پر مجبور ہوتا ہے، اور انسان بڑے پیمانے پر مرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، اس لیے تمام کو جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف سے ہم اختصار کے ساتھ تمام اشعار کو پڑھتے رہیں گے اور اس کے مختصر سا ایک تعارف پیش کریں گے۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ انسان چاہے کسی اپنے سماج کا مرے یا اپنے ملک کا یا دوسرے ملک کا، دوسرے سماج کا، حقیقت میں وہ اولاد آدم انسان ہی ہوتا ہے، آدم کی نسل ہی ہوتی ہے، اس لیے کہیں کا بھی انسان مرے، چاہے وہ جنگ مشرق میں ہو، مغرب ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، انسان ہی مرتا ہے، اور انسان کا مرنا چاہے اپنے سماج کا یا دوسرے سماج کا، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہوتا ہے، اور جنگ کا خطرناک پہلو ہوتا ہے کہ انسان اس میں قتل ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ دوسرے بند میں دیکھیے، بم گھروں پر گرے کی سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کی غیروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب جنگ کے حالات میں بم گرائے جاتے ہیں، اور وہ بم چاہے دوسرے ملکوں پر گرے یا سرحد پر گریں، یقیناً ترقی کی جتنے بھی راہیں ہو سکتی ہوں تمام کی تمام چوپٹ ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، تعمیر کا تمام راستہ بند ہو چکا ہوتا ہے، انسان کی مصروف زندگی رک سی جاتی ہے۔ انہی باتوں کو شاعر نے کہا ہے، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، اور ایسی صورت میں جب جنگ جاری ہو تو اس میں ٹینک کے آگے بڑھنے سے اور پیچھے ہٹنے سے یہ زمین بھی جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اور اس پر جو موجود فصلیں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے شاعر نے کہا ہے کہ کھیت اپنے جلیں کے غیروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، اور انجام کار یہ ہوتا ہے کہ بھوک سے انسان تڑپ اٹھتا ہے، اناج کی قلت ہو جاتی ہے، اور ایک بحرانی حالات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے انسان۔ آگے ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے۔ ٹینک جب جنگ ہوتی رہتی ہے اور جنگ جاری رہنے کی صورت میں ٹینک کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے سے زمین بری طریقے سے جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اسی کو شاعر نے دھرتی کی کوکھ بانجھ ہونا کہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جنگ کے بعد جشن، کسی ملک کو اگر خوشی ہوئی ہے، جیت ہوئی ہے تو اس کو خوشی ہو، یا کسی ملک کو اگر ہار ہوئی ہے اس کو سوگ ہو، دکھ ہو، تمام صورتوں پہ یہ قہر انسانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور انسان ہی مرتے ہیں، اور اس پر لوگ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے شاعر کی اشعار، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے۔ خود ایک مسئلہ مطلب یہ کہ اگر جنگ کو کسی مسئلے کا حل مان کر جنگ کی جائے، لڑائی لڑی جائے، تو یہ قطعاً غیر فطری ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہے، بلکہ جنگ کے نتیجے میں ہزاروں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہزاروں مسائل میں شاعر نے کچھ چیزوں کو گنایا ہے کہ آگ اور خون آج بخشے گی۔ جنگ کی صورت میں آگ ابلے گی اور خون انسان کا بہے گا، اور آنے والے دنوں میں بھوک اور احتیاج کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے سامان کی قلت ہونے کی وجہ سے انسان بڑے پیمانے پر
جو ہے محتاج ہو جائیں گے، بھوک اور پیاس سے تڑپیں گے، ضرورت کا سامان ان کو دستیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور آگے آخر میں جو 2 اشعار کی یہ بند ہے، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ شاعر نے آخر میں دعوت دیا ہے شریف انسانوں کہہ کر کہ تمام انسان پرست لوگوں اور یہ جو جنگ کے خلاف اپنے اندر ایک درد رکھتا ہو، ان تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی کوششیں ہونی چاہیے کہ جنگ ٹلتی رہے، ٹل جائے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، پورے سماج کے اندر خوشی اور امن پھیل جائے، ماحول خوشگوار ہو جائے، اور اس طریقے سے ماحول کے خوشگوار ہونے کو شاعر نے کہا ہے شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ خوشگوار ماحول ہونا ہی سب سے بہتر طریقہ ہے انسانی زندگی کے لیے، امن اور خوشحالی کے لیے۔ یہیں سے یہ نظم ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس نظم کا خلاصہ اور اس کے سوالوں کے جواب بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے۔ شکریہ۔